اوصاف مبلغ، مبلغ میں کن کن صفات اور اوصاف کا ہونا ضروری ہے تاکہ وہ تبلیغ کرے تو اس کی تبلیغ کا لوگوں پر اثر ہو۔ اوصاف مبلغ، تبلیغ چونکہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا طریقہ ہے اور مبلغ نبی کے اس طریقے کا ترجمان ہوتا ہے، تو جو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام میں اللہ خوبیاں رکھتے ہیں وہ مجسم خیر ہوتے ہیں، تو مبلغ میں بھی وہ خوبیاں ہونی چاہیے اور اس کا عکس اس کو بننا چاہیے تاکہ وہ جب تبلیغ کرے تو وہ جھلک نظر آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مقدس اخلاق کی اور ان چیزوں کی، تاکہ وہ آگے لوگوں کو بات سمجھانے میں آسانی رہ جائے۔ ان میں سب سے پہلی چیز تو ہے اخلاص نیت، یہ تو آپ مسلسل پڑھ رہے ہیں۔ ہمارے بزرگوں میں اس حوالے سے ایک دو واقعات ہیں، ان کے میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزاج تھا تقریر کرنے کا، اور بڑی لمبی لمبی تقریریں کرتے تھے، مجمع پر نظر نہیں رکھتے تھے، 10 ہیں 20 ہیں 50 ہیں 100 ہیں، جتنے ہیں بواز ہے ان کو سنانا ہے۔ ایک دفعہ تقریر کر کے دلی سے نیچے باہر آ رہے تھے تو ایک آدمی نے کہا کہ میں شاہ جی کی تقریر سننے کے لیے آیا ہوں۔ تو شاہ صاحب نے فرمایا عطا اللہ تو میرا نام ہے، تقریر تو ہو گئی ہے، تو کہاں سے آیا؟ اس نے بڑا وقفہ بتایا، تو حضرت نے فرمایا اچھا تجھے میں تقریر سنا دیتا ہوں پھر۔ تو وہی پوری تقریر اس کو سنائی، اس لیے کہ پہلی تقریر بھی اللہ کے لیے تھی، یہ بھی اللہ کے لیے تھی۔ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ تحریک جہاد کے بہت بڑے عظیم آدمی تھے، بالا کوٹ کی وادیوں کا جہاد ان کے مرہون منت ہے۔ اس وقت جن لوگوں نے ان کے ساتھ تعاون کیا ان میں سندھ کے ایک بڑے بزرگ تھے سید محمد راشد رحمہ اللہ، جو پیر آف پگھارا کے بڑے بزرگ تھے، تو وہ اس کمک میں شامل تھے۔ انہوں نے اپنے حر مجاہدین فوج ان کو دی تھی، اور بھی کئی لوگ اس میں شامل ہوئے۔ اور یہ بالا کوٹ میں آپ کبھی اس میدان میں جا کے دیکھیں تو بالکل تھوڑا سا تصور کریں کہ یہاں مسلمان کھڑے تھے، ادھر سکھ تھے، کیسے مقابلہ ہوا تھا، اور یہاں سید احمد شہید ہوئے تھے، یہاں شاہ اسماعیل شہید ہوئے تھے، ان کے مزارات بھی ہیں، درمیان میں دریا چل رہا ہے، ایک بزرگ ادھر دفن ہے ایک ادھر ہیں، اور وہ منظر دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ صرف سیر سیاحت کے لیے نہ جایا کرو، بلکہ اس نیت سے بھی کبھی جایا کرو کہ وہ بزرگ وہاں رہے ہیں تو ان مقامات مقدسہ کو دیکھنا چاہیے۔ شاہ صاحب دلی میں تقریر کر کے باہر نکلے تو ایک آدمی آیا، تو آپ نے 3 گھنٹے کی تقریر اس اکیلے آدمی کو سنائی۔ عطاء المنعم شاہ بخاری، عطاء اللہ شاہ صاحب بخاری رحمہ اللہ کے وہ بیٹے تھے بڑے، میرا ان سے بڑا محبت کا تعلق تھا۔ جب میں قاسم علوم پڑھتا تھا تو روزانہ عصر کے بعد ان کی محفل میں جاتا تھا، بڑی علمی باتیں کرتے تھے۔ فرمانے لگے ایک جگہ ایک آدمی مجھے لے گیا تو لوگ اس کے پاس جمع نہ ہوئے، صرف 3 آدمی تھے۔ 3 گھنٹے میں نے ان 3 آدمیوں کو تقریر سنائی۔ بھئی یہ لے آیا ہے تو اللہ کے لیے واز کرنا ہے، 1 کو کریں تب بھی، 1000 کو کریں تب بھی، 3 کو کریں تب بھی۔ حضرت لاہوری رحمہ اللہ کو ایک آدمی اپنے علاقے میں لے گیا کہ وہاں رافضی ہیں اور میں بہت پریشان ہوں، وہ لوگ نہ بات سنتے ہیں نہ قریب آتے ہیں۔ ٹانگا اس نے کیا، حضرت نے فرمایا اس کا شرط یہ ہے کہ کرایہ میں دوں گا۔ حضرت وہاں تشریف لے گئے، اس نے پوری بستی کا چکر لگایا، کوئی آدمی نہ آیا، بلکہ کچھ لوگ آئے تو مسجد کے باہر چھوٹی چھوٹی دیواریں ہوتی تھی پرانی مسجدوں کی، وہ باہر کھڑے ہو گئے کہ یہ اندر اتنی بڑی داڑھی والا بابا بیٹھا ہے، یہ کیا؟ زندگی میں ان لوگوں نے پہلی دفعہ اس طرز کا آدمی دیکھا تھا۔ تو حضرت نے اسی داعی کو اپنے سامنے بٹھایا جو حضرت کو لے کے آیا تھا، اور اس کو ظہر کے بعد واز کرنا شروع کر دیا۔ اب ان میں سے کچھ لوگوں کو کے دل میں بات آئی، وہ اندر آنا شروع ہو گئے۔ عصر تک حضرت نے تقریر فرمائی، اور جس کی برکت سے اس بستی میں اللہ تبارک و تعالی نے ہدایت کا سرچشمہ جاری کیا، اور نتیجہ یہ نکتا کہ وہی لوگ ہدایت پر آئے، توبہ طائب ہوئے، معافی مانگی۔ حضرت صاحب کش بزرگ تھے، آپ نے فرمایا کہ جو اصحاب رسول پر تبرہ کرتے ہیں اور جو قرآن کی تحریف کے قائل ہیں ان کے چہرے قبروں میں مسخ ہو جاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ہم اس بات کو نہیں مانتے، آج سے 3-4 دن پہلے ہمارا ایک عزیز مرا ہے، اگر آپ چل کے قبر کھود کے ہمیں دکھا دیں تو ہم مسلمان ہو جائیں گے۔ حضرت نے فرمایا چلو قبر کشائی کرو، چلے گئے، قبر کھودی
تو اندر سے آگ کے شعلے نکلے. انہوں نے دیکھا جیسے اس آدمی کے منہ میں یوں زنجیریں پڑی ہوئی ہیں اور زمین کے اندر بندھی ہوئی ہیں اور اس کا چہرہ خنزیر کا بنا ہوا ہے. ساری کی ساری بستی توبہ طائب ہو گئی. یہ اہل اللہ کے عمل کی تاثیر ہوتی ہے. اس لیے صرف گفتار کے غازی نہیں، کردار کا غازی بننا چاہیے. کہ روڈ پکے کے ساتھ ایک جگہ ہے آرے وہن ہے بھئی، اچھا وہاں ایک قاری صاحب رہتے تھے، مولانا عبد الشکور دین پوری سے تعلق تھا ان کا. وہ ایک دفعہ مجھے ایک جلسے پہ انہوں نے بلایا. یہ وہ دور تھا جب خط و کتابت ہوتی تھی. تو میں کہیں مختلف جگہوں سے جلسوں پہ تقریریں کرتے کرتے وہاں پہنچا. جب میں وہاں پہنچا تو مولوی صاحب میں نے جا کے دیکھا کہ کوئی جلسے کا انتظام نہیں ہے. ساون کا مہینہ تھا، بارشیں ہو رہی تھیں، اور جس جگہ میں اڈے پہ اترا کوئی آدمی لینے کے لیے نہیں آیا تھا. اس بستی کا پوچھا تو انہوں نے کہا ٹانگے پہ جانا پڑے گا، اتنا پیسے لے لگتے ہیں. تو میں پھر وہاں پہنچ گیا. جا کے دیکھا تو قاری صاحب بچوں کو پڑھا رہے ہیں، جلسے کا کوئی بندوبست نہیں. مجھے دیکھ کے پریشان ہوئے، کہنے لگے میرا خط نہیں ملا. میں نے کہا کیا مطلب؟ کہنے لگے یار وہ ہم نے پروگرام منسوخ کر دیا تھا اس لیے کہ بارشیں بہت تھیں تو مناسب نہیں لگتا تھا کہ لوگ نہ آئیں شاید، تو جلسہ ویسے ہم اعلان بھی کر چکے تھے لیکن جلسہ کینسل کر دیا ہے. تو میں نے کہا بس میرے پاس کوئی اطلاع نہیں پہنچی، چلو کھانا تو کھلا دو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے کھانا تیار کراتے ہیں. ظہر کی نماز کا وقت تھا. میرے ساتھ ایک ساتھی ہوتا تھا محمد اسحاق نعت خان شجاباد کا، بڑا آواز تھی اس کی اور بہت خوبصورت آدمی تھا. مولانا دین پوری رحمہ اللہ نے اس کو ہدایت کے راستے پر لایا. وہ گویہ تھا بڑا زور کا. تو وہ گا رہا تھا تو حضرت نے اسے کہا یار ادھر آ، یہ نعت یاد کر لے، اسے طرز میں پڑھا کر، نبی کی شان پڑھ. پھر وہ اس میدان میں آیا، اللہ کو پیارا ہو گیا ہے. تو وہ میرے ساتھ تھا. اب وہ نلکا چلا رہا ہے، میں وضو کر رہا ہوں. پھر میں نے نلکا چلایا، اس نے وضو کیا. نلکا تھا مسجد کے باہر، ہم نے وضو کیا. اتنی دیر میں ایک بوڑھا بابا آیا جس نے بغل میں جوتے دبائے ہوئے تھے. یہ پرانے لوگ دیہاتی جب سفر کرتے ہیں نا، ننگے پاؤں چلتے ہیں اور جوتا یوں بغل میں دبا لیتے ہیں، وہ سفر کرنے میں آسانی رہتی ہوگی. تو پاؤں اس کے کیچڑ میں جو ہے وہ بھرے ہوئے تھے. تو آ کے کہتا ہے آج یہاں جلسہ تھا وہ نہیں ہے. میں نے کہا بابا جی مولوی تو آ گیا ہے لیکن جلسہ نہیں ہے. اس نے نا اس زبان میں جو وہاں کی کہروڑ پکے کی ہمارے سرائکی سے ملتی جلتی زبان ہے، اتنی بڑی گالی دے کے کہا خدا ان کو خراب کرے. نہیں تھا تو اطلاع تو کرتے کہ جلسہ نہیں ہے، میں تو 9 میل پیدل چل کے آیا ہوں، فلاں بستی سے چلا ہوں. اس کی بات سن کے یقین جانیے میرے دل پہ عجیب کیفیت تاری. میں نے کہا بابا نماز پڑھی ہے؟ اس نے کہا نہیں. میں نے کہا اچھا وضو کر لیں، نماز پڑھتے ہیں. نے نماز پڑھی. میں نے اسی ساکھ کو کہا اس کو نعت سنو. اس نے کہا واہ سی واہ، ایک جنے کو نعت سناواں، یعنی ایک کو سناؤں. میں نے کہا یار اللہ کی رضا کے لیے پڑھنے ہے نا، تو پڑھ تو صحیح. اس نے نعت پڑھی جی. میں نے اسے کہا بابا آگے آ جا، میں مولوی ہوں، تقریر میں نے کرنی ہے، میں تو یہ تقریر سناتا ہوں. اب وہ ایک آدمی کا اخلاص تھا، اس کا، ہمارا تھا یا نہیں تھا وہ اللہ کو پتہ ہے. اس کا اخلاص دیکھیں. میں نے اسے گفتگو شروع کی، چونکہ وہ مسجد سڑک کے کنارے پہ تھی جیسے ہماری مسجد ہے بالکل، بلکہ سڑک اس کے مین گیٹ سے یوں گزر رہی تھی. تو وہ گفتگو سنتے ہوئے کچھ لوگوں کو اطلاع بھی تھی کہ جلسہ ہے. تو جلسوں میں عادت ہوتے ہیں لوگ 3 بجے کے بعد پہنچتے ہیں، بھئی مولوی آخری کی تقریر جا کے سنیں گے. تو وہاں اور تو کوئی تھا نہیں، میں ہی تھا. میں نے 3 بجے اس کو بابے کو بیان کرنا شروع کر دیا نماز پڑھ کے. گرمیاں تھی، ساون کا مہینہ تھا، 5:30 بجے مغرب ہونی تھی. میں نے 2.5 گھنٹے اس بابے کو تقریر سنائی. جب میں نے تقریر ختم کی تو مسجد بھری ہوئی تھی، یعنی لوگ آتے گئے بیٹھتے گئے. وہ مجھے کھانے کے لیے بلانے آئے تو دیکھا میں تقریر کر رہا ہوں تو انہوں نے چھٹی کر کے جناب والا بچوں کو بھی مسجد میں بٹھا دیا. تو جب تقریر ختم ہوئی تو مسجد بھری ہوئی تھی. تو وہ سارا کیا تھا؟ اس ایک آدمی کا اخلاص تھا جس نے اتنا بڑا کام کرا ہے. اس لیے عمل اخلاص کے ساتھ چھوٹا ہو، اللہ اجر اس کا بڑا عطا کرتے ہیں اور اس کے نتائج بڑے ہوتے ہیں. دوسری صفت جو مبلغ میں ہونی چاہیے، التزام تقوی، کہ متقی اور پرہیزگار بنے. تقوی پر قرآن مجید میں بہت ساری آیات ہیں، لیکن ایک آیت کا سہارا دیتا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو،
اللہ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، نہ مرو تم مگر مسلمان ہو کر۔ اس کا بے شک آج کوئی ساتھی درس بھی لے لے تو کل صبح کے درس میں اس آیت پر کوئی گفتگو بھی کر سکتا ہے۔ اس پر میں 2-3 باتیں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ ایک درس کا طریقہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اس آیت میں حکم یہ ہے کہ اللہ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اللہ سے ڈرنے کا حق کیا ہے؟ سب سے پہلے تو تقوی کہتے کس کو ہیں؟ کل ایک ساتھی نے تقوی پر گفتگو کی، ابی بن کعب انصاری کا قول بیان کیا کہ انہوں نے فرمایا کہ جیسے کوئی آدمی خاردار جھاڑی دار درختوں سے گزرے تو اپنے کپڑوں کو لپیٹ سمیٹ کے وہاں سے گزرتا ہے، اس کو تقوی کہتے ہیں۔ آواز نہیں جا رہی؟ ساتھ کو فون کرو یار، کیا کہہ رہا تھا یار؟ ہاں، تو ایک تو انہوں نے کہا کہ کپڑوں کو لپیٹ سمیٹ کے جھاڑیوں سے گزرو کہ کوئی کپڑا اڑے نہ، پھنسے نہ، پھٹے نہ، تو اس کو تقوی کہتے ہیں کہ دنیا حجبت الدنیا بالشہوات، لذات اور شہوت کی دنیا ہے، ان میں ان لذتوں اور شہوتوں سے گزرنا، اپنے آپ کو ایسا سمیٹ کے کہ کہیں اڑ نہ جاؤ، پھنس نہ جاؤ، رک نہ جاؤ، یہ ہے کہ گویا آپ نے وہ اچھا سفر کیا ہے۔ تو دوسرا یہ ہے کہ یہ اپنا تقوی کا معنی عبداللہ ابن عباس نے نقل کیا کہ ان سے پوچھا گیا کہ یہ جو ہے اللہ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، تو رب سے ڈرنے کا حق کیا ہے؟ اس پر ایک بات تو پہلے میں عرض کرتا ہوں، پھر ابن عباس کی بات نقل کرتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ کسی سے ڈرنے کا، خوف کا دل میں اثر تب ہوتا ہے جب اس کی شخصیت کا اثر ہو۔ مثلا اے سی صاحب آ گئے، جتنا عہدہ اتنا خوف، ڈی سی صاحب آ گئے، افسر اس سے بڑا ہے، خوف اس سے زیادہ ہے، کمشنر صاحب آ گئے، یہ اس کا حاکم ہے، یہ بھی سارے اس کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، خوف اتنا بڑا ہے۔ گورنر صاحب آ گئے، حاکم بڑا ہے، خوف اس سے بڑا ہے۔ ملک کا صدر وزیر اعظم آ گیا ہے تو جتنا بڑا ہے خوف اتنا بڑا ہے۔ اللہ کتنے بڑے ہیں پہلے تو یہ تصور کرو، زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، عرش، کرسی، لوح قلم، ساری کائنات، تبارک الذی بیدہ الملک، اس کے قبضہ قدرت میں ہے، وہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ اکبر، جو اتنا بڑا ہے اس سے کتنا ڈرنا چاہیے؟ یہ ہر آدمی اپنے ضمیر سے پوچھے کہ میں اس سے کتنا ڈروں۔ یہ ہے حق تقاتہ، اس سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ ہم تو کیمرے سے ڈرتے ہیں، وہ لگا ہوا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کو پتہ چل جائے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ چھوٹے سے 3 سال کے بچے سے ڈرتے ہیں کہ وہ باہر جا کر یہ نہ کہہ دے کہ جو مولوی تقریر کر رہا تھا وہ تو موبائل دیکھ رہا تھا۔ بچے کا خوف ہے، رب کا کیوں نہیں؟ کیمرے کا ڈر ہے، اللہ کا کیوں نہیں؟ سیدنا ابن عباس سے پوچھا گیا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق کیا ہے؟ تو فرمایا جس آدمی میں 3 چیزیں پیدا ہوں وہ رب سے ڈرنے کا حق ادا کرتا ہے۔ کیا؟ ان یطاع ولا یعصى، اطاعت کرے، نافرمانی نہ کرے، معصیت، اطاعت کرے، نافرمانی نہ کرے، تو گویا اس نے تقوی کا اختیار کیا۔ دوسرا ان یذکر ولا ینسیٰ، اللہ کا ذکر کرے، اس کو بھول نہ جائے، ہر وقت یہ استحضار ہو کہ میں رب کے سامنے ہوں اور میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس کی آواز بھی کچھ تھوڑی ہے یار۔ اطاعت کرے، نافرمانی نہ کرے، ذکر کرے، بھول نہ جائے، اور تیسری چیز ان یشکر ولا یکفر، اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرے، نہ شکری نہ کرے۔ پہلے وقتوں میں کچھ نہیں ہوتا تھا، شکر ہوتا تھا۔ روکھی سوکھی کھائی ہے، ساگ کھا لیا ہے، دال کھا لی ہے، جناب روٹی جو ہے وہ شوربے سے کھا لی ہے، گڑ سے کھا لی ہے، ہم ایسے ہی کھاتے تھے۔ دوپہر کو لسی مل گئی ہے، اس سے روٹی کھا لی ہے، لیکن الحمدللہ اللہ کا بڑا شکر ہے۔ اب ساری نعمتیں ہیں، ناشکری ہے، مزہ نہیں آیا کھانے پینے کا، آج چیز اچھی نہیں بنی ہوئی تھی، یہ ناشکری ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ
سخت گرمی میں سفر کر کے آئے اور پسینے سے شرابور تھے، تو آپ ایک درخت کے نیچے جا کے بیٹھے جس میں دھوپ پتوں سے نیچے آ رہی تھی، تو ہلکی سی ہوا چلی، جسم پہ کپڑے چونکہ موٹے تھے حضور کے، اس زمانے میں وہ ہاتھ کے بنے ہوئے ہوتے تھے جیسے کھدڑ بنایا جاتا ہے، تو وہ جسم کو کپڑا ٹھنڈا لگا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ قرآن میں کہتے ہیں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت کے دن اس نعمت کا بھی سوال ہوگا کہ میں نے اس گرمی میں تمہیں ہوا دی تھی، میری کتنی بڑی نعمت تھی۔ آج ہم اے سی میں بھی سو کر کہتے ہیں ہائے آج تو بڑی گرمی ہے، جان نکلتی ہے یار، میں تو بول نہیں سکتا، اور ان لوگوں کی یہ کیفیت ہوتی تھی۔ منہ میں تو نہیں ڈال سکتا، قریب دو۔ تو تین چیزیں ذکر، اطاعت اور شکر جس آدمی میں ہوں گی وہ حق کا تقاتے ہی اللہ سے ڈرنے کا حق ادا کرتا ہے۔ اب اس کا جو رب سے ڈرنے کا حق ادا کرتا ہے تو رب بھی اس کا حق ادا کرتے ہیں، کیا؟ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، موت کے وقت اسے اسلام کی شہادت نصیب فرماتے ہیں، زبان پہ کلمہ جاری ہو جاتا ہے، ایمان پہ موت آتی ہے، سیدھا جنت کا وارث بنتا ہے۔ تیسرا اصول یہ ہے کہ مبلغ فرائض اسلام تلاوت اور ذکر کا اہتمام کرے، نماز کی پابندی کرے، با جماعت پڑھے، سفر میں ہے جماعت نہیں ہے، دو تین ساتھی ہیں تو اپنی جماعت کر لیا کرے، اس کے لیے وہ اہتمام ضروری نہیں ہے جو ہمارے احناف بعض دفعہ سختی کرتے ہیں، دوسری جماعت بالکل ناجائز ہے۔ یہ وہاں ہوتا ہے جہاں صرف محلہ ہو اور وہاں کے امام مستعین ہو اور اس نے نماز پڑھا لی ہو۔ یہ جو ہمارے پمپوں پر اور روڈوں پر یہ جتنے آرام گاہیں بنی ہوئی ہیں، وہاں کی مسجدیں عوامی ہیں، جو جائے دو آدمی، تین آدمی، چار آدمی نماز پڑھا لیں، ایک امام بن جائے، باقی مقتدی بن جائیں۔ ایک جگہ ہم نماز پڑھ رہے تھے تو ان کے ساتھی کچھ اور بھی اپنی جماعت کیے کھڑے تھے، ہم نے بھی جا کے اپنی جماعت پڑھی، تو ایک آدمی نے پوچھا جی اس نے نماز پڑھائی ہے، اس کے پیچھے ہو جاتی ہے؟ میں نے کہا کیا مطلب؟ اس نے کہا اس کی داڑھی نہیں تھی۔ میں نے کہا پیچھے شیخ الحدیث کھڑے تھے، جب پیچھے داڑھی منڈے ہیں تو انہی میں سے کسی نے امام بنایا ہے نا۔ اور پھر امام کا معصوم ہونا یہ اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے، میری بات سمجھو کہ نہیں سمجھے؟ امام کا معصوم ہونا یہ کن کا عقیدہ ہے؟ رافضیوں کا ہے، ہمارا نہیں ہے۔ ہمارے ہاں تو انسان ہم میں سے ہے نا، امام ہم ہی میں سے بنے گا، ہاں اس کا کوئی عیب اتنا واضح نہ ہو جس کی وجہ سے وہ تنقید کا نشانہ بنے، اس کے پیچھے نماز مکروہ ہے۔ لیکن اگر وہ ساری ویسے ہی ہیں تو پھر ان میں سے کسی نے پڑھا دی ہے تو جماعت کا اجر سب کو ملے۔